السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ میرے یوٹیوب کے چینل اسلامک انسپائریشن چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ تمام اسلامی اپڈیٹ سے آگاہ ہو سکیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیا کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حقوق العباد کے بارے میں بات کریں گے کہ حقوق العباد کو ادا کرنا کیوں ضروری ہے۔ حقوق العباد وہ فریضہ ہے جو ہم انسانیت کے لیے واجب الادا ہیں اور اسلام میں ہر ذی روح کے لیے دوسروں پر حقوق اور ذمہ داریاں ہیں۔ اس سے مراد اسلام میں افراد کے حقوق ہیں۔ حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق۔ دین اسلام میں جس طرح اللہ تعالیٰ کے حق کو پہچاننے اور ادا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی ایک صورت خدمت خلق بھی ہے۔ خدمت خلق کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا اور ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کرنا۔ اسلام میں خدمت خلق کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو حقوق دینے کا۔ ان حقوق میں زندگی، جائیداد، تعلیم اور قانون کے تحت منصفانہ سلوک کا حق شامل ہے۔ حقوق العباد میں کسی کی عزت و آبرو کا تحفظ اور مذہب کی آزادی کا حق بھی شامل ہے۔ اسلام میں تمام انسانوں کو مساوی اور عزت و توقیر کا مستحق سمجھا گیا ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ حقوق العباد کے تحفظ اور اسے کیسے برقرار رکھا جائے۔ اسلام میں انسانی حقوق کی جڑیں قرآن اور حدیث میں گڑی ہوئی ہیں جو مساوات، انصاف اور ہمدردی کی اہمیت پر زور دیتی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد کے بارے میں ارشاد فرمایا، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، بس اللہ کو اپنی مخلوق میں سے زیادہ محبت اس شخص سے ہے جو اس کے عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جس طرح انسانوں سے حسن سلوک کرنے کی تاکید ہے، اسی طرح جانوروں سے بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کی صرف اس وجہ سے بخشش ہو گئی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ صحیح بخاری۔ تمام انسانوں کو خدا کی نظر میں برابر سمجھا جاتا ہے، نظر، نسل، جنس یا سماجی حیثیت سے۔ اسی طرح قرآن قتل، اذیت اور تذلیل سے منع کرتا ہے اور انسانی جان اور عزت کی حرمت پر زور دیتا ہے۔ اسلام خواتین کو وراثت، تعلیم اور بدسلوکی سے تحفظ کے حقوق بھی دیتا ہے اور علم اور علاج کی ترغیب دیتا ہے۔ مزید برآں اسلام منصفانہ مقدمے کی اہمیت پر زور دیتا ہے اور جھوٹی گواہی سے منع کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے اولاد آدم کو عزت دی ہے اور مذہب میں کوئی جبر نہیں۔ یہ انسانی زندگی کی قدر اور مذہب کی آزادی کو اجاگر کرتا ہے۔ مجموعی طور پر انسانی حقوق سے متعلق اسلام کی تعلیمات انصاف، ہمدردی اور تمام افراد کے لیے احترام کے کلچر کو فروغ دیتی ہیں۔ حقوق اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ افراد کو منصفانہ سلوک اور منصفانہ نتائج ملے اور وہ دوسروں پر ان حقوق کا احترام اور تحفظ کرنے کی ذمہ داریاں عائد کرتے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد مسلمانوں کی زندگی میں اس کے ایمان کی تکمیل کے لیے دو اہم ترین پہلو ہیں۔ جو مسلمان حقوق اللہ کو پورا کرتا ہے وہ حقوق العباد کو بھی پورا کرے گا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں لیکن آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں اپنے ساتھیوں کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ حقوق العباد میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نیکی اس میں نہیں ہے کہ آپ اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لیں، بلکہ نیک وہ ہیں جو اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو اپنے پیارے مال میں سے رشتہ داروں، یتیموں، کم آمدنی والے لوگوں، محتاجوں، مسافروں، بھیکاریوں اور قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو عہد کرتے ہیں ان کی پاسداری کرتے ہیں، اور جو مصائب، مصیبت اور جنگ کی گرمی میں صبر کرتے ہیں، یہی وہ ہے جو ایمان میں سچے ہیں اور وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ اسلام میں حقوق العباد کی دو قسمیں ہیں۔ دوسرے تمام حقوق کی نسبت سب سے اہم ترین حقوق العباد ہیں، یعنی اس کے اسلام کا جواب دینا، اپنے بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کرنا، اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کرنا، اس کی دعوت کو قبول کرنا اور چھینک آنے پر جواب دینا، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ ایک سچا مسلمان ہمیشہ انسانی حقوق، بالخصوص اللہ تعالیٰ کے حق کے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ اسلام صرف راہ راست پر چلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل طرز زندگی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرائض اور انسانیت کے فرائض دونوں شامل ہیں۔ انسان کے لیے حقوق العباد بھی اتنے ہی اہم ہے جتنا کہ حقوق اللہ۔ ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ اگر ہم اپنی فرض نمازیں ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں تو یہی سے ہمارا فرض ختم ہو جاتا ہے، ہماری جگہ جنت میں محفوظ ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔
اگر ہم حقوقullah میں کوتاہی کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، لیکن اگر ہم حقوقالعباد میں کوتاہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ مگر وہ شخص جس کے حق میں آپ نے کوتاہی کی ہو، وہ بندہ جب تک آپ کو معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرو اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے اچھا مسلمان کون ہے، آپ نے جواب دیا سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام مسلمان محفوظ ہیں، صحیح بخاری۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، انہیں وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، اور ان پر وہ بوجھ نہ ڈالو جو وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ہمیں یہ چاہیے کہ ان کے ساتھ کام میں ان کی مدد کریں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ایک عورت رات کو نماز پڑھتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، اپنے پڑوسیوں کو اذیت اور تکلیف پہنچاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں کوئی خیر نہیں، وہ آگ میں جائے گی۔ صحابہ نے کہا کہ دوسری عورت صرف نماز پڑھتی ہے اور بہت کم صدقہ کرتی ہے اور کسی کو تکلیف نہیں دیتی، یعنی اس کے پڑوسی بھی اس سے خوش ہیں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اہل جنت میں سے ہے۔ آج ہم اسلامی رسومات کی پیروی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سب کچھ نہ ہونے کے باوجود کچھ نہ کچھ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور حج و عمرہ کا موقع ملتا ہے تو پھر حج و عمرہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم کامل مسلمان ہو گئے ہیں۔ اگرچہ دعائیں بہت اہم ہیں، لیکن اسلام صرف ان عبادات تک محدود نہیں ہے۔ شریعت کا علمی ادارہ جسے فقہ کہا جاتا ہے 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک حصہ عبادت سے متعلق ہے اور باقی 3/4 حقوق العباد سے متعلق ہے، لیکن ہم نے حقوق العباد کو اسلام سے یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ جب ہم کسی کو ناحق تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم نے کوئی گناہ یا شریعت کے خلاف کوئی کام کیا ہے یا کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ ہمیں یہ معلوم تک نہیں ہوتا کہ اگر ہم کسی کے حقوق کے خلاف ورزی کرتے ہیں اور پھر کچھ دیر بعد اس سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو تب تک اس وقت تک کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک جس کی حق تلفی کی ہو وہ ہمیں معاف نہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک دفعہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک دیہاتی آئے اور کہا، میرا تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں، آپ پہلے وہ کر دیں۔ آپ اس کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے اور اس کا کام مکمل کر کے نماز ادا کی۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے خدمت خلق کا بہترین نمونہ ہے۔ کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچانا کبیرہ گناہ ہے، یہ اسی شدت کا گناہ ہے جیسے شراب پینا، کسی کو لوٹنا یا کسی سے چوری کرنا ہے۔ ہم لوگ شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے اور نشہ وغیرہ کرنے والوں کو تو گناہ گار سمجھتے ہیں، لیکن ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ حقوق العباد کو ادا نہ کرنے والے اسی کے برابر ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حقوق العباد صرف دوسرے لوگوں کی ذمہ داری پر مشتمل نہیں، بلکہ وہ مخصوص افراد مثلاً والدین، میاں بیوی، بچوں، پڑوسیوں اور دیگر مسلمانوں کے مخصوص حقوق ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق العباد کی اہمیت کو سمجھیں تاکہ ہم اس جذبے کے ساتھ فرائض کو ادا کریں جس طرح ہم حقوق اللہ کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو حقوق العباد کے بارے میں جان کر اچھا لگا ہوگا، اور جو میرے چینل کو بغیر سبسکرائب کیے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تمام اسلامی اپڈیٹ سے آگاہ ہو سکیں۔ شکریہ۔